بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہمیشہ اپنے ایمان کی فکر میں رہتے تھے۔ ایک واقعہ سماعت فرمائیں، سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھے۔ آپ نے ہمیں نصیحت فرمائی، دوزخ کا تذکرہ کیا۔ تو یقیناً دوزخ کا ویسے تذکرہ سن کے بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرمائے تو پھر کیا حالت ہوتی ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعظ کے بعد حضرت حنظلہ کہتے ہیں، میں گھر آیا اور بیوی بچوں سے ہنسی مذاق کیا، کیونکہ وہ مجلس جو حضور علیہ السلام کی تھی وہ بھول گئی۔ گھر میں آیا، بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھا تو ہنسی مذاق والی باتیں شروع ہو گئیں۔ تو مجھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے۔ میں نے کہا کہ حنظلہ منافق ہو گیا ہے۔ مقصد یہ تھا کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جنت و دوزخ یاد دلاتے ہیں تو جنت اور دوزخ آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں تو دنیا ہم بھول جاتے ہیں، اور جب گھروں میں جاتے ہیں تو معاملہ برعکس ہوتا ہے۔ ابو بکر صدیق فرمانے لگے، یہی میرا معاملہ ہے کہ حضور کی مجلس جب ہوتی ہے تو انداز اور ہوتا ہے، گھر جاتے ہیں تو انداز بدل جاتا ہے۔ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور اپنی کیفیت بیان کی۔ حضرت حنظلہ فرماتے، میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، حنظلہ منافق ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا کہتا ہے؟ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ میں منافق ہو گیا ہوں؟ حضرت حنظلہ کہتے ہیں، میں نے سارا قصہ بیان کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کو امام مسلم نے روایت کیا اس حدیث کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا حنظلۃ ساعۃ وساعۃ ولو كانت تكون قلوبكم كما تكون عند الذکر لصافحتكم الملائکۃ حتى تسلم علیکم فی الطرق۔ حضور نے فرمایا، حنظلہ، یہ وقت کی بات ہوتی ہے، گھڑی گھڑی میں فرق ہوتا ہے۔ اگر تمہارے دلوں کی حالت ایسی ہی رہے جیسے ذکر الہی کے وقت ہوتی ہے، یعنی جو کیفیت میرے پاس ہوتی ہے، وہ کیفیت جب جنت و دوزخ کے تذکرے کے وقت ہوتی ہے، جو کیفیت تہجد کے وقت اٹھنے کے وقت ہوتی ہے، جو درود و سلام پیش کرنے کے وقت ہوتی ہے، اگر تمام اوقات ایسے ہی رہیں تو فرشتے تم سے مصافحہ کریں اور تمہیں راستوں میں سلام کریں، جہاں پر بھی ہو تمہیں سلام کریں، تو یہ کوئی فکر کی بات نہیں ہے، یہ ایمان ہے کہ کسی وقت ایمان بڑھ جاتا ہے اور بندہ دوسرے وقت میں جب تھوڑی کمی محسوس ہوتی ہے تو بندہ فکر مند ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی حوالے سے فکر کا یہ انداز تھا۔ ایسے ہی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ مہاجرین کہنے لگے، اللہ کے رسول، ہم جن لوگوں کے پاس آئے ہیں ہم نے آج تک ان جیسی قوم نہیں دیکھی۔ یعنی مہاجرین آئے تھے انصار کے پاس، اپنا ہر کچھ چھوڑ کر، گھر چھوڑ کر، کاروبار چھوڑ کر مدینہ آئے تھے، اور جب مدینہ آئے تو مدینہ والوں نے، انصار نے کیا خدمت کی ان کی۔ وہ کہتے ہیں کہ ان میں سے جن کے پاس مال زیادہ ہے وہ ہم پر بے دریغ خرچ کرتے ہیں، جن کے پاس دولت تھوڑی ہے وہ ہماری ہمدردی، خبرگیری میں کمال دکھاتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں روزگار فراہم کیے ہیں، ہمیں اپنی خوشیوں اور مسرتوں میں شامل کیا ہے، اس قدر کہ اب تو ہمیں یہ خوف لاحق ہو گیا ہے کہ کہیں آخرت کا سارا ثواب وہی نہ لے جائیں۔ اب دیکھیں صحابہ کس انداز میں سوچتے تھے۔ تو یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک تم انصار کی تعریف اور ان کے لیے دعا کرتے رہو گے تم سب ان کے اجر میں شریک رہو گے۔ یعنی جو بندہ تمہارے ساتھ بھلائی کر رہا ہے اور وہ بہت بڑی بھلائی کر رہا ہے تو اس کو تو بھلائی کی وجہ سے ثواب مل رہا ہے، اور جس پر بھلائی ہو رہی ہے اگر وہ اس کے لیے دعائے خیر ہی کر دے، اس کا اچھا ہی سوچ لے، تو اس کے اچھے سوچنے کی وجہ سے وہ ثواب اس سے بھی مل جائے گا جو بھلائی کرنے والے کو مل رہا ہے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین، بحرمت سید العالمین۔